بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک غزوے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج غزوہ حمراء الاسد کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ شنبہ ہفتے والے دن 7 یہ شوال 3 ہجری کو سر شام شام کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تو مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال بلکہ 8ویں دن شوال 3 ہجری شنبہ و یک شنبہ ہفتے اور اتوار والے دن کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینہ پاک کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، حفاظت کرتے رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے، مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے کہ کیا ہوگا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی یک شنبہ اتوار والے دن شوال 3 ہجری کو علی الصبا اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور تھے، غم سے نڈھال تھے اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا اور سر جھکا دیا اطاعت کے لیے۔ بروایت دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کو جنگ احد کے بعد ہتھیار اتارے ابھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ غزوہ حمراء الاسد پیش آ گیا۔ جب کفار مکہ میدان احد سے باہر نکلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ واقعی مکہ معظمہ واپس جا رہے ہیں یا دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کافی دور تک ان کا تعاقب کیا اور واپس آ کر خبر دی کہ کفار نے مکہ پاک کا ہی رخ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا کہ مسلمانوں کی اہم ہستیاں ابھی زندہ ہیں اور یہ لوگ دوبارہ مسلمانوں کو منظم کر کے مزید طاقتور لشکر لے کر دوبارہ مکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان زخموں سے نڈھال ہیں، ابھی ان میں لڑنے کی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس قسم کے بیہودہ خیالات نے انہیں دوبارہ حملہ کرنے پر آمادہ کیا، لہٰذا دوسرے روز وہ مکہ پاک کی جانب جانے کی بجائے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فوری تیاری کا حکم دیا اور اعلان فرمایا کہ اس لشکر میں صرف وہی مجاہدین شامل ہوں گے جو کل غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ کے احد کے اگلے دن مجاہدین نے دوبارہ اسلحہ اٹھایا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں اکثر مجاہدین زخمی تھے، کسی کے جسم پر 70 زخم تھے اور کسی کے جسم پر 80 زخم تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر زخموں سے چور یہ لشکر دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ ہتھیار لگائے بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ احد میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا
کہ تم ابھی کم عمر ہو اور گھر میں تیری 7 بہنیں ہیں، تم ان کے پاس گھر میں رہو، جہاد کے لیے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس غزوہ میں شریک کی شرکت کرنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوا اس لشکر میں شریک تمام مجاہدین وہی تھے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ یہ غزوہ حمراء الاسد مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ جب لشکر اسلام یہاں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خیمہ زن ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی مقام پر قبیلہ بنو خزاع کا ایک رئیس شخص معبد نامی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ معبد مسلمان ہونے کے بعد مکہ پاک کی طرف جاتے ہوئے الروحہ کے مقام پر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان ایک لشکر جرار لے کر نہایت جوش و جذبہ اور غصہ کی حالت میں تمہارے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ سب اس لشکر میں شامل تھے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس مکہ چلے جاؤ، ورنہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حالات سے باخبر کیا اور وہ سب مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز حمراء الاسد میں ٹھہرے رہے اور کفار کے لشکر کا انتظار کرتے رہے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور فتح و کامرانی کا پرچم لہراتے ہوئے واپس مدینہ پاک مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق مبارک پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کے طریق مبارک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔